شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کا۔ آج خوفناک کہانی کراچی سے حیدر شیئر کر رہے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں، میں کراچی گل احمد ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ڈراؤنی ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 8 سال پرانی بات ہے۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا فوٹوگرافی کرنے کا۔ میں بہت سی جگہوں پر جاتا تھا، اسپیشل کبھی کیمرہ لے کر، کبھی موبائل لے کر۔ پہلے میرے پاس کیمرہ نہیں تھا، تو میں اپنے موبائل سے بہت اچھے سین کیپچر کیا کرتا تھا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کو پوسٹ بھی کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا یہ شوق بڑھ گیا، کیونکہ لوگوں کو میری جتنی بھی فوٹوگرافی ہوتی تھی بہت زیادہ پسند آتی تھی۔ میرا کام مجھے دن بدن جب لوگ اس کو پسند کرنے لگے، میرے میں وہ ایک جوش بڑھتا گیا، اور میں نے سوچا کہ اب میں رات کے ٹائم بھی ایسی ہی کچھ پرانی عمارتوں کی جا کر تصویریں بنایا کروں گا، کیونکہ جب انسان کا شوق زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ زیادہ محنت کرنے لگتا ہے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ان دنوں میں سردیوں کا موسم تھا۔ دن کے وقت بھی میں اکثر عمارتیں جا کر دیکھ کر آتا تھا، ڈھونڈتا تھا، 2 3 گھنٹے میں گھومتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی تاریخی جگہ ملے، کوئی اچھا سا سین ملے۔ کوئی عام سی بھی چیز ہوتی تھی تو اس کو میں پریزنٹ ایسے کرتا تھا جیسے وہ بہت میرے لیے اسپیشل ہے، اور وہی میرا کام سب کو اچھا بھی لگتا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ گھومتے گھومتے میں نے بہت سی جگہوں کی تصویریں لی، مجھے سب بہت اچھی بھی لگی۔ میں ایک دفعہ ایک علاقے سے بڑا کوئی پرانی سی جگہ مجھے لگ رہی تھی، اس سائڈ سے میں واپس آ رہا تھا، تو راستے میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے مکان دیکھے، ان کی بھی میں نے تصویریں اتاری، مجھے اچھی لگیں۔ وہ تصویریں جب میں نے پوسٹ کی تو لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ اچھا آیا، کچھ کو وہ چیزیں کچھ ہارر بھی لگی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی ایسی چیز پر کام کرتا ہوں جس میں تھوڑا تھرل بھی ہو، تھوڑا سسپینس اور ہارر چیزیں بھی، میں اس کو اس چیز میں لے کر آتا ہوں کہ یہ ڈراؤنی تصویروں کو بھی یہ چیز بھی اپنے کام میں لاتا ہوں۔ نیچر بھی دکھاتا تھا، سب کچھ مجھے شوق تھا ہر اینگل سے تصویروں کو بنانے کا۔ ایک دفعہ تقریباً اس کے 2 3 دن کے بعد کی بات ہے، رات 11 بجے میرا دماغ میں بس ایک دم خیال آیا کہ چلو باہر نکلتے ہیں، کسی اچھی سی لوکیشن کی تصویریں بناتا ہوں۔ میں باہر نکلا، اپنے علاقے میں بھی گھومتا رہا موٹر سائیکل پر، کچھ مجھے درختوں کے سین اچھے لگے وہ بنائے، کچھ پرانی گلیوں کے سین اچھے لگے جو خالی تھی وہ بنائی۔ اسی طرح سے گھومتا گھماتا 12 ساڑھے 12 ہو گئے، میں ایم اے جناح روڈ پر آ گیا۔ جو ہی میں ایم اے جناح روڈ پر آیا، روڈ بالکل خالی تھا، سنسان تھا، کوئی بھی مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اسٹریٹ لائٹس تھی، مدھم سے ان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا جو کیمرہ تھا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور میں تصویریں بنا رہا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی، مجھے سامنے ایک بہت قدیم پرانی سی ایک عمارت نظر آئی، بہت زیادہ پیلی دیواروں والی، اور اس کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہ بہت قدیم عرصے کی کوئی پرانی عمارت ہے، شاید کوئی سرکاری بلڈنگ تھی، لیکن تھی خاصی پرانی، زنگ آلود دروازے، پرانی کھڑکیاں۔ میں نے بھی موٹر سائیکل کھڑا کیا، میں دور سے اپنے کیمرے کو زوم کر کے تو تصویریں اتار رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر کھڑکی کے اوپر جیسے کوئی پرچھائی سی گزری ہے۔ اندھیرے میں تھی وہ کھڑکیاں، لیکن پرچھائی ایسی تھی جیسے کوئی ہلکی سی مدھم سی روشنی ہے، اور اس میں کوئی
یہاں سے وہاں گیا ہے. کیمرے میں بھی مجھے وہ نظر آیا. اب میرا تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ زیادہ بڑھا, کیوریوسٹی ہوئی. میں نے موٹر سائیکل سائڈ پر کیا اور سڑک کراس کر کے اس طرف جانے لگا. جیسے میں سڑک کراس کر کے اس طرف گیا تو میں نے جا کے جب قریب سے دیکھا تو وہ ریڈیو پاکستان کا پرانا دفتر تھا, جو سب سے پہلا دفتر تھا. اس کے اوپر ایک طرف ایک تحریر بھی لکھی تھی, ایک بورڈ لگا ہوا تھا, اسٹاف انٹری ڈور. اس پر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی 1987. لیکن جو تالا لگا ہوا تھا قدیم عرصے کا پرانا تالا تھا, زنگ آلود تالا تھا. وہ کھڑکیاں بھی بند تھیں اندر کی طرف سے, اور ان کی جو حالت تھی ایسی تھی کہ شاید ان کو کھلے ہوئے بھی عرصہ دراز بیت گئے ہیں. پھر میرے دماغ میں ایک عجیب سی چیز آئی کہ اگر یہ بند ہے عمارت تو وہ پرچھائی کیسی تھی. میں اسی کھڑکی کے قریب گیا جہاں پر میں نے وہ پرچھائی دیکھی تھی. اس کھڑکی کے قریب جب میں پہنچا, میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی. ابھی تو بالکل خاموشی تھی اندر. میں پیچھے ہٹا اور اس پوری بلڈنگ کی تصویریں اتارنے لگا. مختلف اینگل سے میں ان کی تصویریں کھینچ رہا تھا. جیسے میں اس کھڑکی سے دور ہٹ کر اسے پھر سے زوم کر کے تصویر کھینچنے لگا, پھر سے وہی کام ہوا. ایک چہرہ نمودار ہوا. اس کھڑکی کے اس پرانے شیشے کے اوپر وہ چہرہ بہت واضح تھا. بہت کالا سیاہ چہرہ تھا, چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں, لیکن وہ چہرہ بہت زیادہ سنجیدہ اور غصے میں تھا. وہ تصویر میں کیپچر ہوا. میں نے فوراً سر ہٹا کر دیکھا کیمرے سے, تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. میں تھوڑا ڈر گیا. میں اس کھڑکی کے قریب گیا اور کھڑکی کے اوپر میں نے ایک سے دو بار دستک دی. اندر سے کوئی بھی آنسر, کوئی جواب, کوئی آواز نہیں آئی. تبھی ایک دم سے میں نے سوچا کہ یہ جو اس کا انٹری ڈور ہے, یہاں پر بھی میں کچھ تصویریں اتارتا ہوں. وہ پہلے اس کا جو زنگ آلود تالا تھا اس کو میں نے, اس کی 2-3 میں نے تصویریں لی. جس وقت میں اس کے قریب ہو کر ابھی اس ڈیٹ کی ایک مخصوص اینگل سے تصویر لے رہا تھا تو اندر سے مجھے ایک آواز آئی, جیسے پرانے مائک کے اوپر اس کو جیسے کوئی ڈسٹورشن ہوتی ہے اور ایک آواز آتی ہے, ویسی آواز آ رہی تھی. اور ایسے لگ رہا تھا کوئی اندر پرانا مائک چلا رہا ہے. اور واضح طور پر اندر سے تھوڑی بہت بولنے کی آواز بھی آئی, جیسے ریڈیو نشریات ہوتی ہے, ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ویسے اندر سے مجھے ایک آواز آئی, مردانہ آواز آئی پہلے, جیسے ریڈیو پاکستان کا کوئی تعارف کروا رہا ہے, کوئی بول رہا ہے. مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہے کیونکہ میں ایک پرانی قدیم بلڈنگ کے پاس کھڑا ہوں, شاید اس لیے. جو ہی میں پیچھے ہٹا آوازیں بند ہو گئی. جو ہی میں قریب آیا میں نے کان لگایا, اندر سے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی عورت بھی بول رہی ہے, اور بالکل ایسے جس طرح سے وہ کوئی انٹرو کر رہے ہیں, کوئی انٹروڈکشن دے رہے ہیں. میں بہت ڈر گیا. میں پیچھے ہٹا, مجھے خوف سا محسوس ہونے لگے. میرا سر اور کندھے بہت بھاری ہو گئے. ابھی میں پیچھے ہٹا ہی تھا, ابھی پتہ نہیں کہاں سے اندھیرے کی طرف سے ایک بہت قداور شخص آیا. اس کا قد بہت دراز تھا, 6 فٹ جتنا ہوگا. اس نے بہت لمبا سا کوٹ پہنا ہوا تھا. وہ آیا اور آ کر جیسے کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا, کون ہو تم اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ تصویریں اتارتے اتارتے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا, کہیں 1:30 بج کے رات کے. میں نے اسے کہا کہ میں ویسے ہی اس بلڈنگ کی تصویریں لے رہا تھا, مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے, میں فوٹوگرافر ہوں. تو وہ کہنے لگا اس ٹائم جاؤ یہاں پر, اس ٹائم تمہارا رکنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے, یہاں پر بہت سے اثرات ہیں. جب میں نے یہ بات سنی میں تھوڑا ڈر گیا. وہ آدمی بھی بڑا پرسرار سا لگ رہا تھا, بڑا عجیب سا اس کا چہرہ تھا. سفید سفید بال تھے, ہلکی سفید داڑھی تھی, اور اس کی آنکھیں بہت بے رونق اور ویران سی تھی. میں فوراً سے اس سے دوبارہ میں نے کوئی بات نہیں کی. میں اپنی بائک کی طرف, سڑک کی طرف گیا, اپنا بائک سٹارٹ کیا, پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی بالکل اس دروازے کے پاس کھڑا تھا جو ریڈیو پاکستان کا سٹاف انٹری ڈور تھا. بھلا اس کا وہاں کیا کام ہوگا؟ وہ بالکل اس انداز میں وہاں پر کھڑا تھا جیسے اس کے اندر جانے لگا ہو. میں نے اپنا بائک ٹرن کیا
اور سیدھا سڑک کی طرف لے گیا جس طرف سے میں آیا تھا۔ میں تھوڑا ڈر بھی گیا۔ گھر آیا تسلی سے۔ جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو امی جاگ رہی تھی۔ امی نے کہا کہ تم اتنی رات کو کہاں پر تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں بس اپنے ایک دوست کی طرف تھا۔ انہیں میں نے نہیں بتایا کہ میں گھر سے خاصا دور تھا۔ بہرحال اپنے کمرے میں گیا اور جا کر میں نے فوراً سے وہ تصویریں دیکھنا شروع کی۔ پہلے بھی بہت سی تصویریں تھیں، لیکن جو ہی وہ ایم جناح روڈ پر اس ریڈیو اسٹیشن کی تصویریں آئیں، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس میں کئی تصویروں میں کالی پرچھائیاں بھی تھیں، بلکہ ایک تصویر تو ایسی تھی کہ جب میں اس کھڑکی کے پاس کی تصویر لے رہا ہوں، ایک کالے رنگ کی پرچھائی بھی تھی۔ وہ تصویریں بہت زیادہ مجھے ڈرا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر ایک نہیں کافی زیادہ کالی پرچھائیاں تھیں۔ دیوار کے اوپر بھی مجھے 2 سائے دکھائی دیے۔ ان کے سر بہت زیادہ لمبے تھے، قد بھی لمبے تھے لیکن سر قد سے زیادہ لمبے تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کل میں دن کے ٹائم جا کر دیکھوں گا۔ کیمرہ میں نے بند کر دیا اور خود جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی، ذہن میں وہی ساری بلڈنگ گھوم رہی تھی۔ خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے وہاں پر بہت زیادہ خوفناک چہروں والے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر مت آنا ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ وہ بھی آدمی جو مجھے وہاں پر نظر آیا تھا جیسے انہی کے بیچ میں کھڑا ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ رنگ کے انگارے جیسی ہیں۔ بس میری آنکھ کھلی، میرا پورا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 5:30 ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، میں نے پانی پیا، میں پھر سو گیا۔ صبح 9 بجے جاگا۔ دن کے ٹائم بھی جا کر وہ تصویریں ہی دیکھتا رہا۔ ناشتہ کیا، کچھ اپنی تھوڑی سی اسٹڈیز کی۔ تقریباً 3-3:30 بجے میں گھر سے پھر نکل گیا۔ آج میں دن کے وقت ایم جناح روڈ پر گیا، اس پرانے ریڈیو اسٹیشن کی طرف گیا تو وہاں پر آج ریڈیو اسٹیشن تو قدیم عرصے سے بند تھا۔ اس کے آگے تو جیسے وہ ٹھیلے والے کھڑے تھے، کوئی فروٹ والا تو کوئی چیز لگا کر کھڑا تھا، اور پیچھے وہ بند عمارت اپنے ہونے کا ایک نشان دے رہی تھی کہ کبھی وہ بھی آباد تھی، کبھی وہاں پر بھی لوگ آتے تھے۔ میں وہاں پر جب جا کر دن کے وقت تصویریں بنا رہا تھا، دن کے وقت وہ بلڈنگ بالکل عجیب تھی، خاموش تو ابھی بھی تھی، لیکن وہ خوف اور پرسرایت نہیں تھا جو رات کو محسوس ہوا۔ تبھی وہاں پر ایک پھلوں والی ریڑھی پر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جو وہاں پر پھل بیچ رہا تھا۔ وہ پھل فروش تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں اس جگہ کی تصویریں اتار رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، شوق ہے میرا، میں تصویریں اتارتا ہوں اور اپنے اکاؤنٹس پر لگاتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دن کے وقت اس جگہ کی تصویریں کھینچ لو، رات کو یہاں پر مت آنا۔ میں نے اسے کہا کیوں؟ اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کل رات کو یہاں پر آیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلڈنگ جو ہے آسیب زدہ ہے۔ جانتے ہو، یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ بہت عرصے سے ویران پڑی ہے۔ جب سے اسٹیشن نئی جگہ پر گیا تب سے یہ بلڈنگ ویران ہی پڑی ہے، اور یہاں پر بہت سے جنات دیکھے گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں اس بارے میں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں تقریباً 10 سال سے اسی جگہ پر اپنا ٹھیلا لگاتا ہوں، اسی جگہ پر میں اپنے پھل بیچا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی راتوں میں اگر مجھے دیر ہو جائے یہاں پر پھل بیچتے، میں زیادہ دیر کھڑا رہوں گرمیوں کے موسم میں، تو مجھے یہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ جانتے ہو، ان پرانی کھڑکیوں کے پیچھے کچھ ایسے وجود ہیں جو بہت پرسرار ہیں، جن کی شاید کوئی حقیقت تو نہ ہو، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے تم میرے بیٹے جیسے ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ رات کو یہاں پر مت آنا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ تو میں محسوس کر گیا تھا۔ میں نے کچھ اور تصویریں اتاری۔ دن کے ٹائم بھی جا کر اس کا وہ دروازہ دیکھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم لوہے کا دروازہ تھا، لیکن سنگل ڈور تھا، جس کے اوپر وہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اسٹاف انٹری ڈور، اور نیچے وہ ڈیٹ۔ بہرحال اب دن کی تصویریں بھی بنائی۔ گھر واپس ہی جا رہا تھا، راستے میں ایک 2 اور جگہ پر رکا، وہاں کی بھی کچھ تصویریں لی اور واپس آ گیا۔ جب میں گھر آیا، گھر آ کر میں نے رات والی تصویروں کو اور دن والی تصویروں کو
कंपेयर किया, एक दूसरे से जब मिलाना चाहा तो जो दिन वाली तस्वीरें थी उन तस्वीरों में भी एक काला स्याह चेहरा खिड़की के पीछे मौजूद था। शायद दिन की रोशनी में वो आम लोगों को नजर ना आ रहा हो, लेकिन कैमरे की आंख में वो बार बार रिकॉर्ड हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। एक सुर्ख रंग का निशान था, जैसे कोई एक दुपट्टा नुमा कोई चीज होती है, जैसे वो जो इमारत की दूसरी जो फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, उस खिड़की में वो जैसे लटका हुआ नजर आया। शायद कोई कर्टन था, लेकिन जो रात की तस्वीरें थी उनमें वो नहीं था। उनमें वो बिल्कुल खूब अंधेरा था। दिन के वक्त में मुझे नजर आया और 2-3 तस्वीरों में उसका एंगल चेंज था। एक तस्वीर में वो फुल था, एक तस्वीर में जैसे उसको किसी ने हटा दिया हो, और एक तस्वीर में वो ऐसा था जैसे उसको कोई पकड़ कर खड़ा हो। मुझे थोड़ा सा और वहम हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज फिर जाऊंगा, मैं रात को जरूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा भला क्या मामला आता है। जो मैंने ख्वाब देखा उसको भी मैंने अपना वहम समझ लिया कि मैं इस डरावनी जगह पर गया था, इसीलिए मुझे ये वहम हुआ है। मैंने रात 9 बजे खाना खाया, घर वालों के पास ही था, और मैंने अपनी से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंने फिर अपना कैमरा उठाया, रास्ते में कुछ जगहों की तस्वीरें ली और फिर सीधा एम चन्ना रोड पर पहुंच गया। मैं खुद ही वहां पर थोड़ा देर से जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर शोर शराबा, ट्रैफिक, गहमा गहमी सब थे, तो उस माहौल में वो तस्वीरें नहीं बन सकती थी। मैं वहां पर थोड़ा लेट नाइट जाना चाह रहा था। करते कराते तकरीबन 12 बज ही गए मुझे। फिर भी रास्ते में 1-2 दोस्तों को भी मिलना था, उनसे भी मिला और एम चन्ना रोड की तरफ चला गया। आज जब मैं वहां पर गया, आज भी वो इमारत बिल्कुल वैसी ही थी, अंधेरे में डूबी हुई, पुरसरार, लेकिन आज अंधेरा कुछ ज्यादा था। उसकी जो लेफ्ट साइड कॉर्नर वाली स्ट्रीट लाइट थी, वो स्ट्रीट लाइट आज बंद थी। एक राइट कॉर्नर पर स्ट्रीट लाइट थी जिसकी रोशनी आधी बिल्डिंग पर तो जा रही थी, लेकिन आधी बिल्डिंग अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, इस साइड की तस्वीरें अब कैसे लूंगा। फिर मैंने कहा फ्लैश लाइट में यहाँ की तस्वीरें बनाता हूँ। मैंने फिर से तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। जो ही मैं तस्वीरें बना रहा था, मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा मेरे कानों के साथ किसी की आवाज टकराई है, मानो जिस तरह से मेरा किसी ने नाम लिया हो, किसी ने मुझे पुकारा हो। जैसे मेरा किसी ने नाम पुकारा, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मैं उस बिल्डिंग के थोड़ा करीब गया और दोबारा से तस्वीरें उतारने लगा। अब जिस साइड की स्ट्रीट लाइट बंद थी, जो ही मैंने उस तरफ एक तस्वीर खींचना चाही, तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे स्टाफ एंट्री डोर के बाहर कोई औरत बैठी है। वो औरत काले लिबास में थी और उसने सर झुकाया हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे। मैंने वाज़ेह तौर पर वहां पर एक औरत को बैठे देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि औरत कहाँ से आ गई। यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले कोई भी नहीं था। मैंने फिर से तस्वीर खींची। उस औरत ने जैसे ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी, मेरी चीखें निकल गईं। मैं फौरन पीछे भागा, जो ही पीछे हटा मैं गिर गया। मैंने देखा तो जैसे वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं वहां पर एक लम्हा भी नहीं रुका और मैं फौरन से अपना बाइक लेकर तेजी से अपने घर की तरफ भागा। मेरी हालत बहुत ज्यादा गैर हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे कानों से जैसे बहुत ज्यादा आग निकल रही थी, सेक निकल रहा था और बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि ये मैंने किसको देखा वहां। उसके बाद मैं तेजी से अपने घर पहुंचा। जब घर आया, सब सोए हुए थे। मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। अभी भी मेरे पाँव, मेरे जिस्म बहुत भारी था। ऐसे लग रहा था कि बहुत भारी कोई चीज सवार है मेरे ऊपर। अपने कमरे में गया, डर के मारे कैमरे को हाथ नहीं लग रहा था, इतना खौफ महसूस हो रहा था कि मैंने क्या देखा। फिर भी हिम्मत की। जिस वक्त मैंने वो तस्वीरें खोलकर देखी तो एक जला हुआ चेहरा था एक औरत का, जो वहां पर अजीबोगरीब अंदाज में झुकी हुई बैठी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी एक टांग या तो टूटी हुई है या बिल्कुल टेढ़ी थी।
وہ بڑے عجیب انداز میں اسے عجیب طرح سے جھک کر بیٹھی ہوئی تھی، اور دوسری تصویر میں جب اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا تو ایک آنکھ بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خوفناک چہرے والی عورت کو دیکھا۔ اس وقت بھی میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے 2 گلاس پانی کے پیے، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، جبکہ موسم بھی سردیوں کا ہی تھا۔ جس وقت میں اپنے بستر پر لیٹا، اس وقت مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے 2 سے 3 بار کمرے کے دروازے کو کسی نے دھکیلا ہو۔ مجھے لگا شاید امی ہوں گی۔ کمرے کا دروازہ صرف میں نے بند کیا ہوا تھا، لاک نہیں کیا ہوا تھا۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے پورے ہاتھ کے ساتھ دروازے کو پش کیا ہو۔ میں نے پوچھا، امی باہر آپ ہیں؟ تو ایک باریک سی آواز آئی، ہاں، جبکہ امی کی آواز ایسی نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید امی ہی ہوں گی، مجھے اٹھ کر دیکھ لینا چاہیے۔ جو ہی اٹھا، دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ 2 بار کسی نے دروازے کو دھکیلا اور میرے پوچھنے پر ہاں بھی بولا۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی آ کر بیڈ پر بیٹھا، ایسا محسوس ہونے لگا جس طرح سے ایک دم سے میرے کانوں کے آس پاس بہت تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے۔ وہ ہوا اتنی عجیب تھی کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بالکل پیچھے کانوں کے پاس کسی نے بہت تیز پنکھا چلا دیا ہو۔ میں ڈر گیا اور فوراً سے اٹھ کر دیکھا کمرہ بالکل خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ابھی کمبل اوڑھ کر لیٹا ہی تھا، مجھے واضح طور پر محسوس ہوا میرے پیروں والی سائڈوں سے کسی نے کمبل کو کھینچنا شروع کر دیا، اور کمرے کی لائٹ بجھ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا بہت قداور کوئی وجود ہے، چمکتی آنکھوں والا، جو میرے پیروں کی طرف کھڑا ہے، کہ سب میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میں جتنا اونچا چلا سکتا تھا میں چلا رہا تھا۔ امی، ابو، بھائی بہن سب بھاگے کہ پتہ نہیں حیدر کو کیا ہو گیا ہے۔ جو ہی وہ میرے کمرے میں آئے، اس وقت بھی میں چلا رہا تھا، اور جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا، سنبھالا، لائٹ جلائی، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوش میں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے کیوں چیخو پکار کر رہے ہو۔ میں نے ان سب کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ یہاں پر میرے کمرے میں بھی کوئی تھا، مجھے کافی دیر سے کچھ ڈرا رہا ہے۔ امی نے کہا، تم اتنی رات کو تھے کہاں پر؟ تم اتنی دیر سے واپس آئے، میں 2-3 بار باہر اٹھ کر آئی ہوں، تم نہیں تھے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کہاں سے آئی ہو؟ کہیں قبرستان میں تو نہیں گئے تھے، یا کسی ایسی جگہ پر جو ویران ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو احمد جناح روڈ پر گیا تھا امی، میں نے وہاں پر پرانا ریڈیو اسٹیشن دیکھا، بہت پرانا ریڈیو اسٹیشن، وہ بالکل بند ہے، ویران ہے۔ کل بھی گیا تھا، کل رات بھی مجھے پرچھائیاں نظر آئی۔ پھر میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں بھی منع کیا گیا کہ اس طرح مت آنا، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں پھر بھی نہیں رکا اور آج پھر چلا گیا۔ آج جب میں وہاں پر گیا تو اس کی ایک سائڈ بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت قداور کالا سایہ عمارت کے آدھے حصے کے آگے کھڑا ہو۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی بھی بامشکل آتی بلڈنگ تک جا رہی تھی۔ اسی اندھیرے میں میں نے ایک ڈراؤنی چمکتی آنکھوں والی عورت کو دیکھا۔ وہ میری تصویروں میں بھی ہے، میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہی عورت ابھی بھی کمرے میں تھی۔ میرا یقین کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ کمبل پوری طرح سے کسی نے کھینچنا شروع کر دیا تھا اور ایک کالا وجود تھا۔ میں نے تو کمرے کی لائٹ بھی آف نہیں کی تھی۔ میں بہت زیادہ بولتا ہی جا رہا تھا، نان سٹاپ بول رہا تھا۔ امی ابو نے مجھے چپ رہنے کو کہا کہ چپ کر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، تم ڈر گئے ہو، کسی ایسی جگہ سے ہو کر آئے ہو، آیت الکرسی پڑھو۔ جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرے کانوں میں چیخیں سنائی دینے لگ گئی۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلانے لگے اور میں نے کہا کہ میرے کانوں میں چیخو پکار سنائی دے رہے ہیں۔ ابو نے فوراً سے میرا موبائل لیا، میرا کیمرہ لیا اور ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دی۔ ان کو یہ لگا کہ شاید میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، شاید جو میں تصویریں بنا کر اس جگہ سے ہو کر آنے کے بعد میرے یہ حالات ہوئے ہیں۔ میں ان کو منع کر رہا تھا مت ڈیلیٹ کریں، لیکن انہوں نے دیکھی بھی نہیں اور ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے باوجود میری حالت بہت خراب تھی۔ کافی دیر سب میرے پاس بیٹھے بھی رہے، مجھے بار بار سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابو بھی میرے پاس لیٹ گئے۔ جب ابو میرے قریب لیٹے ہوئے تھے تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور جیسے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میری آنکھ پھر کھلی۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے
जिस तरफ अब्बू लेटे हुए थे, अब्बू के बिल्कुल पीछे वो खौफनाक औरत खड़ी हुई थी। वो इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी। उसके आधे चेहरे पर एक तरफ बाल थे और आधा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसको देखकर ऐसे हो गया जैसे पत्थर का होता हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, मैं बुलाना चाह रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मेरा जिस्म बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे मुंह से अजीब सी आवाजें निकली तो अब्बू की आंख खुल गई। अब्बू ने देखा तो मैं कांप रहा था और मेरी आंखें एक मखसूस सिमत खुली हुई थी। अब्बू फिर उठे। अब्बू ने पीछे पलट कर देखा, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रही थी। ऐसे ही करते करते मेरा ऐसे लगने लगा जैसे मेरा जिस्म पत्थर का हो रहा है। अब्बू ने फौरन से मेरी आंखों पर हाथ रखा, मुझे अपने साथ लगा और बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद जाकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने चिल्लाने लगा कि वो औरत फिर से सामने आ गई है। अब्बू ने कहा कि इसको मखलूक बार बार डरा रही है, इसके ऊपर असर हो गया है। अम्मी अब्बू मेरे पास कुरान पाक लेकर बैठ गए। जब तक कुरान पाक मेरे करीब था मुझे सुकून रहा। वो रात गुजरी बड़ी मुश्किल से। अगली सुबह अब्बू ने मेरे चाचू को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि किसी आमिल को लेकर आए, किसी बुजुर्ग को लेकर आए, मौलवी साहब जिसको भी लेकर आए। हैदर की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके ऊपर कोई चीज़ है और उसको बहुत डरा रही है। हम रात भर से जाग रहे हैं। मेरे छोटे चाचू किसी साहिब इल्म को ढूंढ कर लेकर आए। मौलवी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जिन्नात नहीं निकालता, लेकिन ये काम आप किसी आमिल से करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाई की तो मखलूक और हावी हो जाएगी। फिर चाचू को एक आमिल का पता चला। तकरीबन हमारे घर 11:30 बजे उनको लेकर आए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चुप हो गया था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था मेरा गला मेरी जुबान किसी ने पकड़ी हुई है। और वो मखलूक मुझे बार बार नजर भी आ रही थी। जिस कोने में जिस जगह पर अंधेरा होता था वो नजर आने लग जाती थी। उसके बाद वो आमिल जब आए, उन आमिल ने दम किया, पढ़ाई की। वो पढ़ाई करते जा रहे थे और मेरे आस पास से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल इतनी तेज थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। उस स्मेल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आई। ऐसे लग रहा था कि मेरा अंदर जैसे खाली हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ में था मैं। फिर मुझे बिठाया गया, मैं निढाल हो गया। मेरे कानों में अभी भी वही शोर सुनाई दे रहा था। उन आमिल ने कहा कि जिस जगह पर गया था वहाँ पर बहुत सारे जिन्नात थे जो इसके पीछे लग गए हैं, एक चुड़ैल आफत। जिस जगह पर ये गया है वहाँ पर वो मौजूद थी, ये उसके बहुत करीब गया है। मेरे घर वालों ने सारी बातें बताई कि इस तरह से इसको तस्वीरें खींचने का शौक है और ये किसी ऐसी जगह पर चला गया जो पुरसरार थी, आसिफ सदा थी। इसको एक आदमी ने मना भी किया था और इसको ख्वाब भी आया था। इसने फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर किया और ये चला गया। उन आमिल का ये कहना था इसने बहुत ज़्यादा गलती की, वहाँ पर जाकर वो चीज़ इस पर हावी हो चुकी है। फिर उन्होंने मुझे दम किया। वो मुझे बार बार कहते थे ये दम वाला पानी पियो, जबकि मेरे अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं जा रहा था, जो मेरी हालत थी। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने कोशिश की, मैंने एक घूंट पानी का पिया। वो पानी जब मेरे अंदर गया मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी ठंडी चीज़ मेरे अंदर गई है। मेरे दिल को, मेरे जिस्म को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने फिर से पानी का आधा ग्लास पिया। पानी पीता गया तो मेरी हालत कुछ बेहतर होने लगी, वरना ऐसे लग रहा था मेरे जिस्म से जान निकल रही हो, जैसे मैं बिल्कुल निढाल और लागर हो चुका था। फिर उन्होंने मुझे जब दम किया तो उनका ये कहना था कि अभी भी वो मखलूक आपके घर में मौजूद है। एक हिफाजत का तावीज़ उन्होंने मुझे दिया और कहा कि इसको गले में पहन लो। अब तुमने अकेले नहीं रहना, ना ही अकेले सोना है। जिस जगह पर ये हो आप लोगों ने आयतुल कुर्सी का हिसार इसके आसपास करना है, क्योंकि वो अभी आपके घर में मौजूद है, अभी आपके घर से नहीं निकली। मैं आपके घर में पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी हिसार नहीं बांध सकता। अगर हिसार बांधा तो यहाँ से जा नहीं सकेगी। अभी वो मखलूक यहाँ से जाने में 1-2 दिन लेगी, लेकिन निकल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि ये एक तावीज़ है, इस तावीज़ को छत के ऊपर जाकर हवा में लटका दें, वो चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, मुकीम नहीं हो सकेगी। और ये तावीज़ इसके गले से उतरना नहीं चाहिए। इसको कोई आवाज़ आए, कोई आहट आए, ये बाहर नहीं जाएगा। वो आमिल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं सो गया। शाम को कहीं मेरी आँख खुली, मैं नॉर्मल था, मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ा बहुत खाना भी खाया।
جو ہی رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوا میری طبیعت کچھ خراب ہوئی، جسم بھاری ہو گیا، سر بھاری ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز میرے گلے میں ہے۔ وہ تعویذ تھا، وہ مخلوق مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں یہ تعویذ اتاروں۔ آج سے پہلے کبھی بھی میری چھوٹی بہن جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آؤ اوپر چلیں۔ وہ اسپیشل میرے پاس کمرے میں آئی اور آ کر کہتی ہے بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ اوپر چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے اوپر نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ضد کرنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی چلو اوپر میرے ساتھ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک دم اس کا لہجہ بہت سخت ہو گیا، میں چیخیں مارنے لگا اور امی کو پکارنے لگا۔ امی بھاگی بھاگی آئی تو میری بہن باہر بھاگ گئی۔ میں نے امی سے کہا امی مریم مجھے زبردستی اوپر لے جانے کی ضد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امی نے کہا مریم تو کچن میں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، مریم تو ادھر آئی نہیں ہے۔ مریم کچن میں کھانا کھا رہی تھی اور وہ مخلوق میری بہن کا روپ لے کر کمرے میں آئی مجھے اٹھانے کے لیے کہ میں اوپر جاؤں اور وہ مجھے نقصان دے سکے۔ بس اس تعویذ کے بعد ایک بار وہ مجھے نظر آئی، پھر ہماری چھت کے اوپر سے بھاری پتھر گرنے کی آوازیں 1-2 دن آتی رہیں، بلی کے شور میں جانے کی آوازیں آتی رہیں۔ تیسرے دن ہمارے گھر میں مکمل سناٹا ہو گیا اور مجھے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد بھی جا کر ان عامل سے دم وغیرہ کروایا، ان کا یہی کہنا تھا کہ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، اگر بر وقت میں تمہارے گلے میں یہ تعویذ نہ پہناتا، وہ مخلوق تمہارے جسم پر ایک بار حاوی ہو جاتی تو شاید تمہاری زندگی ہی برباد ہو جاتی، وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ دوبارہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر مت جانا جو آسیب زدہ ہو، تمہیں تو منع بھی کیا گیا، اشارہ بھی دیا گیا، لیکن تم پھر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جاتا تھا۔ ہاں میں تصویریں بناتا تھا، مجھے شوق تھا، لیکن نہ ویرانوں کی، نہ آسیب زدہ جگہوں کی، اور نہ ہی ایسی عمارتوں کی جو قدیم زمانوں سے بند ہو، کیونکہ کہتے ہیں جو عمارتیں ویران ہو جائیں وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حیدر آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو جان جوخم میں نہیں ڈالنا چاہیے، کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر جنات، بھوت پریت اور آسیب ہو، کیونکہ جب انسان جان بوجھ کر ان کی جگہ پر جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو ڈراتے بھی ہیں، پھر وہ انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خواب اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ بعض اوقات آنے والے وقت کے حالات اور کچھ اشارے دے دیے جاتے ہیں۔ جب خواب آیا اس کے باوجود سٹوری سینڈر نہیں رکے، ان کو رک جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہ جاتے تو شاید ان کا وہ حال نہ ہوتا جو تکلیف انہوں نے اپنے اوپر دیکھی اور والدین نے الگ دیکھی۔ خدا را کبھی بھی اپنی زندگیوں کو نقصان میں مت ڈالیں۔ ان کہانیوں سے جو لیسن ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کیا کریں۔ یہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی نالج کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nashinwit57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کرے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں لانگ سٹوری ہوگی اور اس کے ساتھ رات کی کہانیوں پر بھی کہانی آئے گی، تو ان چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جھروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔